You want to live happily, you want to be happy, be grateful. اور اس میں ہم آج بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں پڑھیں گے اسلامکلی بھی اور کنٹمپری نالج جو ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں کہ ہاؤ کین وی چینج آور لائف اسٹائلز, ہاؤ کین وی چینج دا وے وی تھنک تھرو دس امیزنگ ہیبٹ اینڈ کوالٹی آف گریٹیٹیوڈ. یہ ایسی کوالٹی ہے جس کا مسلمان تو کرتے ہی ہیں, یعنی اس میں بلیو کرتے ہیں, کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتے, اینڈ دے آر ویری مچ انٹو اٹ ہاؤ ٹو بی گریٹفل اینڈ گریٹیٹیوڈ. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشن وچ از گریٹیٹیوڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام از ڈیزائنڈ ٹو میک آور لائفز سکسیزفل. آخرت میں تو بات کی بات ہے, دنیا میں بھی اسلام ہماری لائف کو سکسیزفل بنانا چاہتا ہے. یعنی if you read the life of entrepreneurs and the top CEOs and the big shots of the current era, جو سکسیزفل ہیں by the definition of success man has made, جو انسان نے بنائی ہیں definitions of success, what they do is they wake up and they are grateful, they show gratitude of the blessings they have. ان کی جو نعمتیں ان کے پاس ہیں وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے انفیکٹ ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس روف ہے, ہمارے پاس بستر ہے, ہمارے پاس تکیہ ہے, ہمارے پاس فیملی ہے, ہمارے پاس ہمارا پیٹ ہے, ہمارے پاس ہیلتھ ہے. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشنز. اینڈ واٹ ڈز اسلام ٹیچز اس؟ اسلام تو کہتے ہیں کہ تم آنکھیں جب کھولتے ہو تو تم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں, شاید کچھ پڑھتے ہوں, لیکن کتنے لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہے؟ ہم تو بس ایسے رٹ کے جان پڑتے ہیں کہ جیسے ہمیں ماں باپ نے سکھا دیں. آنکھیں کھولتے ہیں کہتے الحمدللہ یا رب. وہ لوگ تو اپنے تکیے کا اور بیڈ کا اور ڈفرینٹ چیزوں کا شکر ادا کریں, ہم کہہ رہے ہیں یا رب تو نے ہمیں لائف دے دی الحمدللہ. اور ہم سبحان اللہ ہمیں تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جسٹ امیجن جو اصحاب صفہ تھے, جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے, جو بالکل کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, حتیٰ کہ سطر چھپانے کو مشکل سے ایک کپڑا تھا ان کے پاس, نہ پانی گرم ملتا تھا, نہ کوئی لگژریز تھیں, نہ کوئی وہ آرتھوپیڈک بیڈس پہ سوتے تھے, نہ کوئی ان کے پاس لیوش لائف اسٹائل تھا. اور وہ بھی اتنی بھوک اور پیاس کے بعد اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے بعد when they wake up in the morning and they used to say الحمدللہ, یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں زندگی واپس کر دی. الذی احیانا بعد ما اماتنا, سانسوں کا بھی شکر ہے یا رب تیرا. تو ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اینڈ ریسرچز ہارورڈ کو پڑھ لیں, آکسفورڈ کو پڑھ لیں, جیسے کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں آج کل کے, those the movers and shakers of the world nowadays, they are early risers. What I'm telling you is Islam is designed to make you and me successful. جو لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہے وہ بھی وہ کوالٹیز اپنانا چاہ رہے ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. They rise early from 4 to 6 AM in the morning. چاہے ان کو دفتر 9 بجے جانا ہوتا ہے, لیکن they rise early. اور اسلام ہمیں کتنے بجے صبح اٹھاتا ہے فجر کے لیے؟ اللہ اکبر. سردیوں میں 6 بجے, تو پھر گرمیوں میں 3 بجے یا 4 بجے. اسلام از ڈیزائن ٹو میک اے سکسیزفل. اور ریسرچز کیسی ہیں کہ کہتی ہیں کہ what they do is when they wake up in the morning they meditate. Successful people they meditate. اور ہم اٹھتے کیا کرتے ہیں؟ تہجد یا فجر کی نماز. And successful people read motivational texts. کبھی کسی کی, کبھی نوم چومسکی کی کتابیں, کبھی رابن شرما کی کتابیں, کبھی کس کی. And what do Muslims recite? What could be more motivational than the book of Allah Jalla Jalalu, the Quran? اور فجر میں آپ دیکھیں کہ جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی لمبی ہوتی ہیں. So we read the Quran. So what I'm telling you guys is ہمیں self help books پڑھنی چاہیے, لیکن واللہ when we have Islam we have the most productive emotion which is the emotion of gratitude. اور اسلام ڈیزائنڈ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب بنائے. اینڈ وائی ڈو دے فیل امپورٹنٹ؟ وہ لوگ جو ہیں جو یعنی جن کے پاس اسلام نہیں ہے, دے فیل امپورٹنٹ بیکاز ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس گھر ہے, ان کے پاس بڑی گاڑی ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس ہیلتھ ہے. مگر اگر جس انسان کے پاس یہ مال اور بڑی گاڑی اور پیسہ اور ہیلتھ اور یہ سب کچھ نہ ہو تو ہی ڈزنٹ فیل امپورٹنٹ. بٹ وائی ڈو وی فیل امپورٹنٹ؟ ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے یا پیسہ ہے یا صحت ہے یا بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے. نہیں, ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں رب کو پکار سکتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہماری امپورٹنس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا.
ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی یا چلتے پھرتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم جب رب کو پکاریں اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتا ہے. ہم بولے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا پریز بیان کی. ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید بڑائی کبریائی بیان کی. دیٹ از the reason we feel important. سو ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ ریزن نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو امپورٹنٹ فیل کیا, نہیں ہے تو نہ ہی کیا. we feel important because we have Allah and we are the ummati of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میں ابھی آپ کو اسلام سے ذرا نا یعنی میں آپ کو تھوڑی ریسرچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں جو اسلامک ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہیں, ان کی ویلیو ہمارے دل میں بڑھے. ایک شخص تھا, اس پہ آرٹیکل لکھا گیا A man who laughed his way out, اور ایک اور بھی ٹائٹل ہے A man who laughed at the face of death, یعنی وہ ہنستے ہنستے اس نے اپنا زندگی کا راستہ بنا لیا. اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی, اس کا نام تھا اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ کنیکٹیو ٹیشو کا ڈس آرڈر ہے اور یہ بڑی فیٹل النس ہے. 50 میں سے ایک بندہ سروائیو کرتا ہے, باقی سب مر جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز نے جب ڈائگنوز کیا تو بڑے لاسٹ اسٹیجز پہ تھا, تو اس نے کہا گو اینڈ سے گڈ بائی ٹو یور فیملی, آپ کے پاس کچھ دن رہ گئے ہیں اور لیٹ اس ٹرائی آور لک, جو کر سکتے کریں گے, آپ جا کے گھر والوں کو اللہ حافظ بول کے آ جائیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بڑا ڈپریس ہو گیا, اس نے ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیا, وہ بڑا مایوس ہو گیا لائف سے. اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یعنی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس ہے, یہ ڈیزیز ہے, تب تک میں چل پھر رہا تھا, خوش تھا, یعنی ایشوز تھے کچھ مجھے فزیکلی, لیکن آئی واز ہیپی اینڈ آئی واز اسمائلنگ. بٹ جب سے مجھے ڈائگنوسس ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ میں مرنے والا ہوں, تو میں تب سب سے تو بستر پہ لیٹا رہ گیا ہوں, مجھے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. سو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں, میں جو ہے نا تنگ آ گیا ہوں ہاسپٹلس کے چکر لگا کے اور اس ڈپریشن انزائٹی سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو مائی اون ٹریٹمنٹ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو لیو مائی لائف ہیپیلی, جو میرے پاس 2-4 مہینے رہ گئے ہیں. تو اس نے کیا کیا, کچھ اپنے دوست ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ڈوز آف وٹامن ای لی, جو کہ اس کو ضروری تھی. اور کیا کیا کہ جو اس کے نیگیٹو ایموشنز تھے نا, سچ ایز فرسٹریشن اور سپریسڈ ریج جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا, اس کو اس نے ریلیو کیا. اور پازیٹیو ایموشنز اس نے چاہا کہ میں میکسیمم اپنے اندر لے کے آؤں, لائک لو اینڈ ہوپ اینڈ فیتھ اینڈ لافٹر اینڈ کانفیڈینس. تو وہ نا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا شروع ہو گیا, اور وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو گیا. اینڈ ہی میڈ اے ڈیسیژن کہ میں جو بھی لائف گزاروں گا نا اس کے بعد, وہ ہنستے کھیلتے ہوئے گزاروں گا, خوشی میں گزاروں گا. اینڈ یو نو واٹ, آفٹر اے فیو منتھس ہی واز فیلنگ بیٹر, اور اس میں جو ویکنیس تھی اور وہ سب کچھ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اینڈ دا ڈاکٹرز ور شاکڈ. اور اس کو یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی 1964 میں, اور اس کی ڈیتھ ہوئی 1990 میں. یعنی ہی لیوڈ 26 years آفٹر دا ڈائگنوسس آف دس ڈیزیز. سبحان اللہ. یعنی کس وجہ سے؟ گریٹیٹیوڈ اور گریٹفل رہنے کی وجہ سے کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں, تو وائی شوڈ آئی فیل سیڈ, وائی شوڈ آئی فیل بیڈ. اور ہنستے کھیلتے ہوئے اور ایک پازیٹیو گریٹفلنس کا جو اس نے ایٹیٹیوڈ اپنایا تھا, اس کی وجہ سے ہی لیوڈ فار مور دین 26 years. میں آپ کو ایک اور اسٹڈی بتاتا ہوں. 2 سائیکالوجسٹ تھے, ایک نام تھا ڈاکٹر رابرٹ ایمنز فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, اور ایک تھے ڈاکٹر مائیکل میکلا فرام یونیورسٹی آف میامی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹڈی انہوں نے کنڈکٹ کی اور انہوں نے پارٹیسپینٹس لیے, اور ان کو کہا کہ آپ نے نا اپنے جو جرنل ہوتا ہے اس میں کچھ اپنے دن کی کہانیاں, جو فیلنگز ہیں, جو آپ کے ایموشنز ہیں, وہ لکھتے ہیں. تو لوگ ڈیوائڈ ہو گئے گروپس میں. جو لوگ یعنی نا انہوں نے جب جرنلز لیے تو 3 کیٹیگری کے ان کے پاس نا ریزلٹس آئے. ایک وہ لوگ تھے جو اپنی لائف میں, اپنے معاملات میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ نوٹس کرتے تھے, نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرتے تھے. چلو کوئی گلنی والا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا, اور پازیٹیو چیزوں کو زیادہ وہ چیریش کرتے تھے, ان کو ابزرو کرتے تھے, ان پہ گریٹفل اور گریٹیٹیوڈ اختیار کرتے تھے. وہ تھے. انہوں نے اپنے جرنل میں کافی اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے کہ فار ایگزامپل آج ہمیں ایک خاتون نے گفٹ دیا
آج ہمیں لیٹر آف تھینکس ملا, آج ہمیں ایک اسٹرینجر نے اسمائل کر کے دیکھا اور ہمیں کمپلیمنٹ دیا, اچھا آج ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گفٹ لا کے دیا, اور آج آئی ایم فیلنگ ویری فریش اینڈ ہیلدی, اور آج سن شائن بڑی کمال کی ہے. ڈفرینٹ چیزیں. دوسرا گروپ تھا جو کہ نیگیٹو سوچتا تھا, اور اس نے اپنی لائف کی ڈیلی اریٹیشنس کو لکھا, اور جن چیزوں پہ وہ ڈسپلیزڈ تھے, خوش نہیں تھے. تیسرا وہ گروپ تھا جس نے مکسڈ دیا, دے ور پازیٹیو اینڈ دے ور نیگیٹو. 10 ہفتوں کے بعد انہوں نے آبزرو کیا کہ جن لوگوں نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہوا تھا, دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز اینڈ دے ور مور آپٹیمسٹک. جو فرسٹ گروپ تھا اس کے بارے میں لکھا کہ جو لوگ پازیٹیو رہتے تھے, جو اپنے جرنل میں پازیٹیو انہوں نے اسٹیٹمنٹس لکھی تھی, دے ور پیپل ہو ور مور آپٹیمسٹک, دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز, اور بہت ہنستے خوشی پہ ٹائم گزارتے ہیں. سرپرائزنگلی دے ایکسرسائزڈ ایون مور, اور اس اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ ایکسرسائز بھی زیادہ کرنا شروع ہو گئے, اور وہ اچھا ٹائم گزارنا شروع ہو گئے. اینڈ دے ہیڈ فیور وزٹس ٹو فزیشنز, یعنی جو ڈاکٹرز کلینکس ہیں اور ان کے جو چکر ہے وہ بھی ان کے کم تھے بیکاز آف ڈفرنٹ ڈیسیزز. دین دوز ہو ور فوکسڈ آن دا ایگریویٹڈ موڈ, یا جو نیگیٹو ایموشنس تھے وہ اس پہ فوکس کرتے تھے, ان کے ایکسرسائز کے بھی ڈیز کم تھے اور وہ ڈاکٹرز کے بھی چکر زیادہ تھے. اینڈ دے یوز ٹو فیل لیس امپورٹنٹ, اور اپنی لائف کو انہوں نے بہت کم انجوائے کیا. یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے پازیٹیوٹی اور گریٹیوڈ کا.